بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت بجانب الطور اذ نادیناہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو الواح عطا فرمائیں، کتاب عطا فرمائیں، تو بہت خوش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اللہ جتنا رتبہ جتنا کمال مجھے تو نے عطا کیا ہے، مجھے شرف ہم کلامی عطا فرمایا ہے، میرے علاوہ تو اتنا مقام تو نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو فرمایا موسیٰ یقینی طور پہ تجھے ہم نے یہ شرف دیا ہے، تجھ کو کتاب بھی دی ہے، تجھ کو شرف ہم کلامی بھی عطا کیا ہے، لیکن موسیٰ فخذ ما آتیتک، یہ الواح کو پکڑ لے، وکم من الشاکرین، اور میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جا، ومت علی التوحید، اور تیری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ میری توحید اس کے اوپر تیری موت آئے، وعلی حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ تجھے موت آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ تجھے ان ہستیوں کی عزت پہ موت آنی چاہیے، اللہ کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ۔ موسیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کون ہے کہ جس کو تو نے اپنی توحید کے ساتھ مقرون کیا ہے؟ تو فرمایا پیارے موسیٰ، یہ وہ محمد ہے کہ جن کا نام نامی 2000 برس پہلے، آسمانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اگر تو میری بارگاہ میں قرب چاہتا ہے، اگر تو میری بارگاہ کا قرب چاہتا ہے، یہ پکڑ لے اور کثرت کے ساتھ ان کے اوپر درود و سلام بھیجا کر۔ کہا یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں کہ جن کے بغیر میں تیرا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا، ان کی محبت کے بغیر تیری بارگاہ کی مقبولیت نہیں ہے۔ فرمایا پیارے موسیٰ کلیم اللہ، لولا محمد و امتہ، اے پیارے موسیٰ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیدا کرنا نہ ہوتا، لما خلقت الجنت ولا النار، نہ میں جنت کو بناتا، نہ میں دوزخ کو بناتا، نہ میں سورج کو بناتا، لا القمر، نہ میں چاند کو بناتا، ولا اللیل، نہ رات کو بناتا، ولا النہار، نہ دن کو بناتا۔ یہاں تک کہ بیان فرما دیا کہ کسی کو بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگر میں نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو پیدا کرنا نہ ہوتا۔ کہا یا اللہ، فرمایا تو میرا کلیم ہے اور وہ میرا حبیب ہے۔ یا اللہ، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے، مفہوم یہی بنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ ربی ارنی ربی ارنی، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھا نہیں ہے، کلام کیا ہے۔ لیکن حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی رضا خود رب چاہے، یعنی کہ جیسے حبیب چاہے اللہ ویسے ہی کر دے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک اور حضور کی امت کے قصے زبان زدیام تھے کہ وہ امت کیسی امت ہوگی، ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی غلامی عطا فرمائے، اسی غلامی میں زندگی، اسی غلامی میں موت عطا فرمائے۔